بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج سے تقریباً 87 سال قبل 18 اگست 1933 کو علامہ محمد اقبال نے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب کے نام ایک خط لکھا۔ سلام عرض کرنے کے بعد اس خط میں آپ فرماتے ہیں، اگرچہ زیارت اور استفادے کا شوق ایک مدت سے ہے، تاہم اس سے پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا۔ اب اس محرومی کی تلافی اس عریضہ سے کرتا ہوں۔ گو مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط کا جواب لکھنے یا لکھوانے میں جناب کو زحمت ہوگی۔ بہرحال جناب کی وسعت اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چند سطور لکھنے کی جرت کرتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے۔ اور وہ مقصد آپ نے یوں بیان کیا: میں نے گزشتہ سال انگلستان میں حضرت مجدد الف ثانی پر ایک تقریر کی تھی جو وہاں کے ادا شناس لوگوں میں بہت مقبول ہوئی۔ اب پھر ادھر جانے کا قصد ہے اور اس سفر میں حضرت محیی الدین ابن پر کچھ کہنے کا ارادہ ہے۔ نظر بائیں حال چند امور دریافت طلب ہیں۔ جناب کے اخلاق کریمانہ سے بعید نہ ہوگا اگر سوالات کا جواب شافی مرحمت فرمایا جائے۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے کچھ سوال رکھے۔ فرماتے ہیں، اول یہ ہے کہ حضرت شیخ اکبر نے تعلیم حقیقت زمان کے متعلق کیا کہا ہے اور ائمہ متکلمین سے کہاں تک مختلف ہے؟ پھر یہ تعلیم شیخ اکبر کی کون کون سی کتب میں پائی جاتی ہے اور کہاں کہاں موجود ہے؟ اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ سوال اول کے جواب کی روشنی میں خود بھی ان مقامات کا مطالعہ کر سکوں۔ اس کے بعد ایک تیسرا سوال کیا آپ نے، جس میں یہ فرمایا کہ دیگر حضرات صوفیہ نے اگر حقیقت زمان پر بحث کی ہو تو ان کی نشاندہی بھی کر دی جائے۔ آخر میں فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ جناب نے درس و تدریس کا سلسلہ ترک فرما دیا ہے، اس لیے مجھے یہ عریضہ لکھنے میں تأمل تھا، لیکن مقصود چونکہ خدمت اسلام ہے، مجھے یقین ہے کہ اس تصدیہ کے لیے جناب معاف فرمائیں گے۔ باقی التماس دعا، مخلص محمد اقبال۔ یہ تو علامہ اقبال کا وہ خط ہے جو آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو لکھا، لیکن تاریخی طور پر اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ پیر صاحب نے آپ کو اس کا جواب لکھا یا لکھوایا۔ پیر صاحب کی سوانح عمری یا دیگر کتابوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پیر صاحب حالت استغراق میں جا چکے تھے، اس لیے وہ اس خط کا جواب نہ لکھوا سکے۔ اس خط کو اس ویڈیو میں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پیر صاحب علامہ محمد اقبال کو اس خط کا جواب لکھواتے تو وہ لازماً آپ کو فتوحات مکیہ کے باب نمبر 59 کا ہی بتاتے، کیونکہ شیخ اکبر نے یہ باب موجود اور مقدر زمان کی معرفت کے لیے لکھا ہے۔ آج کی ہماری پوسٹ بھی اسی باب سے متعلق ہے، تو ہم نے چاہا کہ پہلے اس خط کا بھی حوالہ دے دیا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیخ اکبر نے اس باب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں آپ نے واجب الوجود لنفسہی یعنی ذات باری تعالیٰ کی بحث کی ہے اور عقلی اور شرعی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ وجود صرف اسی ذات مطلق کو سزاوار ہے اور اس کے سوا اس کائنات میں کسی دوسری حقیقت یا کسی شے کا کوئی وجود نہیں۔ اسے ہی بعد میں شیخ اکبر سے منسوب وحدت الوجود قرار دیا جانے لگا۔ آج اس پوسٹ میں ہم اس حوالے سے شیخ اکبر کے چند اقوال نقل کرتے ہیں۔ حقیقت زمان کے اوپر اگلی پوسٹ میں تفصیل سے بات کی جائے گی۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، سب سے پہلے یہ جان کہ اللہ تعالیٰ وہ اول ہے کہ اس سے قبل کسی شے کی اولیت نہیں اور نہ کسی شے کی اولیت جو اس سے قائم ہو یا اس سے قائم نہ ہو اس کے ساتھ ہے۔ پس وہ سبحانہ اپنی اولیت میں واحد ہے اور اس کے سوا کوئی شے واجب الوجود لنفسہی نہیں۔ وہ اپنی ذات میں مطلقاً تمام جہانوں سے غنی ہے اور اس متعال کا یہ کہنا ہے اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یہ عقلی اور شرعی دلیل ہے۔ اس مقام پر شیخ اکبر نے 2 باتوں کی جانب توجہ دلائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، اس سے قبل کسی شے کی اولیت نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے سوا کوئی شے واجب الوجود لنفسہی نہیں، یعنی اس سے پہلے بھی کچھ نہیں اور اس کے ساتھ بھی کچھ نہیں، صرف وہی ایک وجود ہے جس کو واجب الوجود لنفسہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہی 2 پوائنٹس کو آگے لے کر چلتے ہوئے شیخ اکبر یوں فرماتے ہیں، پس عالم کا وجود یا اللہ کے وجود سے ہے جو کہ اس سبحانہ کا ذاتی وجود ہے، یا پھر اس کے زائد کسی معاملے سے ہے،
یہاں آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عالم کا وجود، یہ اللہ کے سوا ہر شے کو بھی جو وجود حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی لیا گیا ہے، کیونکہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ یا اس ذات حق کے سوا کسی کے پاس وجود نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عقلی دلیل سے سمجھانا مقصود ہے تو آپ ایک عقلی دلائل سے یہ بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان دونوں باتوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا عالم کا وجود اللہ سے ہے یا اس کے سوا کسی زائد معاملے سے ہے۔ اگر اللہ سے ہے پھر تو بات واضح ہے، لیکن اگر یہ زائد معاملہ اس کا نفس نہیں، یعنی نفس باری تعالیٰ نہیں، یعنی حقیقت باری تعالیٰ نہیں، یعنی وجود باری تعالیٰ نہیں، تو پھر یا تو یہ وجود ہوگا یا پھر لا وجود ہوگا۔ اس کا لا وجود ہونا تو محال ہے، کیونکہ لا وجود ایجاد کی تاثیر نہیں رکھتا، یعنی کہ جو خود وجود نہیں وہ کسی دوسرے کو کیا وجود دے گا۔ اور اس کا وجود ہونا بھی محال ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس زائد معاملے کا وجود یا اس کا ذاتی ہوگا یا اس کا ذاتی نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اور اس زائد معاملے کا وجود ذاتی ہونا بھی محال ہے، کیونکہ اس بات پر دلیل پہلے ہی قائم ہو چکی ہے کہ وجود میں دوئی نہیں، اور واجب الوجود لنفسہی صرف ایک ہی ہے۔ چنانچہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس عالم کا وجود اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے غیر سے ہے، اور عالم کے امکان کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس کا وجود اس کے غیر سے ہے، اور غیر سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا وجود اللہ سے ہے، جو کہ واجب الوجود لنفسہی ہے۔ آج کی اس پوسٹ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب شیخ اکبر وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس جہان میں یا اس کائنات میں یا ہستی میں صرف ایک ذات کو ہی وجود حاصل ہے، جو کہ واجب الوجود لنفسہی ہے، یعنی جسے اپنی ذات سے یہ وجود حاصل ہے، اور اس کے سوا تمام موجودات ممکنات کو اگر وجود حاصل ہے تو اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے غیر سے ہے، اور اپنے غیر سے مراد یہی ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ سے ہے تو یہ ایک کشفی مسئلہ، لیکن یہاں شیخ اکبر نے عقل والوں کو سمجھانے کے لیے اس پر عقلی دلیل قائم کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ عقل اور شرع اس حوالے سے بھی وہی بات کہتے ہیں جو کشف بتاتا ہے۔ ہماری آج کی پوسٹ تو یہیں تک ہے۔ اگلی پوسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک لفظ زمان کا اطلاق کن چیزوں پر ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور زمانے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔